سورۃ الغاشیہ کے الفاظ معانی کی وضاحت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حل کا مطلب کیا، اور یہ حروف استفہام میں سے ایک حرف ہے۔ یعنی جیسا کہ ہم جانتے ہیں حروف استفہام انٹروگیٹو لیٹرز بہت سارے ہیں، جیسے ماذا کیا، لماذا کیوں، ما کیا، کیفا کیسے، ہاؤ، حل کیا واٹ، اور ڈڈ یو یعنی ماضی میں کیے گئے کسی کام کے بارے میں پوچھنا مقصود ہو تو حل کا لفظ آئے گا، یعنی حرف استفہام کون سا یوز ہوگا، حل۔ جیسے سوال کیا جاتا ہے کیا تو نے نماز پڑھی، حل صلیتا، اور یہاں پر کیسے آ رہا ہے، حل اتاک، کیا تجھ تک وہ بات پہنچی، حدیث کا مطلب ہے بات، تو حل کیا ہے، انٹروگیٹو لیٹر۔ اگلا ورڈ ہے اتاکا۔ یہ لفظ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی گروپ ہے، اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک ورب اور ایک ضمیر۔ اتا کا، اتا آیا، اتا کا مطلب ہے آیا، اور یہ ورب ہے، فعل ہے، اور کا کیا ہے، پرسنل پروناؤن ہے، ضمیر ہے۔ تو لفظ کا مطلب کیا ہوا، اتا کا، اتا آیا کا تیرے پاس۔ اور ایک ایڈوائز ہے آپ کے لیے کہ جو ورڈز میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں، جو دو یا دو سے زیادہ ورڈز کا مجموعہ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو اپنی نوٹ بکس میں لکھ لیا کریں۔ یعنی جب ایک ورڈ کھل جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، یہ پرسنل پروناؤن ہے، یا یہ آبجیکٹو فارم میں ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو مزید کلیئر کریں گی۔ تو جی اگلا ورڈ دیکھتے ہیں، حدیث، بات، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں ہا، دال، سا، حدثا۔ 30 جز کے روٹ ورڈز ویسے تو آپ کو بھیجے گئے ہیں، لیکن آپ ان کو ساتھ ساتھ اپنے کسی نوٹ بک میں نوٹ بھی کر لیں گی تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی یہ۔ تو جی حدیث کے روٹ ورڈز ہیں ہا، دال، سا، حدثا، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے کسی نئی چیز کا ہونا۔ جیسے حادثہ کا ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی یعنی ایک نئی چیز واقعہ ہونی، تو یہ حادثہ سے ہی آتا ہے، حادثہ۔ اور اسی طرح بات اور بیان کرنا، یہ بھی اس کے معنوں میں بات آئے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے یہ بیان کیا، حدثہ، یعنی اس نے بیان کیا، لیکن اصطلاحی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی حدیث کہا جاتا ہے، یہ اصطلاحی معنوں میں۔ اور لغوی معنوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ نئی بات، نئی چیز۔ اب دیکھیں یہاں پر بات آ رہی ہے حل اتاک حدیث، اب یہاں پر کون سی حدیث، یعنی یہاں پر بات مراد ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی خوبصورت مثال ہے یہاں پر، یعنی یہاں پر سمپلی کہا جا رہا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ تک وہ بات پہنچی؟ تو حدیث کا مطلب کیا ہوا، یعنی نئی بات، نیا کام، اور بیان کرنا، نریٹ کرنا۔ غاشیہ کا جو ورڈ ہے وہ غاشیہ سے آتا ہے، غا، شین اور یا، ٹھیک ہے، غاشیہ سے، اور جس کا مطلب ہے ڈھانکنا، پردہ، پردہ پڑ جانا، دل کا پردہ، جیسے ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں نا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے دلوں پر پردہ ہے، غشاوہ ہے نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور ان کے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، غشاوہ۔ تو یہ اسی سے ورڈ آتا ہے، غاشیہ سے۔ اور ہم اردو میں بھی تو کہتے ہیں، ذرا ذہن میں لائیے، غشی کا ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا، غشی چھا گئی اس پہ، کیا مطلب غشی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن پہ پردہ چھا جاتا ہے ایک اندھیرے کا، یعنی کہ وہ اپنے جو شعور کی دنیا سے وہ دور چلا جاتا ہے، ایک پردہ سا چھا گیا، اس کا ذہن بند ہو گیا۔ تو یہ وہی چیز ہے، ڈھانکنا، پردہ، غاشیہ سے۔ یہ میں کھول کے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں پکی سے بیٹھ جائیں، اور اس سے مجھے بھی فائدہ ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور الغش کا مطلب فریب اور دھوکہ بھی ہے، صحیح، اس لیے میں بتا رہی ہوں میں آپ کو کیونکہ ایک حدیث کے ورڈ ہے نا، من غشہ، جس نے دھوکہ دہی کی، فریب کیا،
بے ایمانی کی فلیس منا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے کہ جس نے دھوکہ دیا ہمیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. فمن غشہ، اس طرح یہ غشہ کے الفاظ ہیں اس میں، ٹھیک ہے. تو اس کا الغشو کا مطلب اس میں یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی غشی سے اسی ورڈ سے ہی ہے، لیکن دیکھیں سبحان اللہ کی میننگ اس کا فرق ہے. دھوکہ، فریب آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور زیادہ اب میں اس میں اور ڈیٹیل آپ کو نہیں دے رہی، بس اب اتنا ہی آپ ذہن میں رکھیے. الغاشیہ سے ڈھانکنے والی، پردہ. اور یہ غاشیہ کا ورڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی تا مربوطہ آتی ہے اس کا مطلب ہے مؤنث سمائی ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ مؤنث سمائی ہے، یہ الغاشی کی مؤنث ہے. صحیح، آگے چلتے ہیں. وجوہ ہوئی، یہ وجہ کی جمع ہے. وجوہ زیادہ سارے فیسز، ٹھیک ہے. وجہ ہوتا ہے، ہم انگلش میں وہ قرآن میں کتنی جگہ پہ آپ نے پڑھا ہے وجہ اللہ، یہ آتا ہے نا. تو ایک وجہ جو ہے چہرہ، اور وجوہ اس کی جمع. یومئذ دن، خاشیہ، خاشیہ آ سے آ رہا ہے. ہم خشوع کہتے ہیں نا، خشوع اختیار کرو، عاجزی. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. خاشعہ عاجزی کا اظہار کرنا، خشیہ آنکھ نیچی کرنا، اور خشیع شمس جیسے سورج کے ڈوبنے کے، یعنی کہ پستی، نیچا. تو اور انگلش میں اس کو آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیں اس دن کیا ہیں، خاشیہ ہیومیلیٹڈ ہوں گی ان کی جو آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے. خاشیہ سے ہیومیلیٹڈ ہونا. عاملۃ ناصبہ، اب عاملہ سے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے عمل سے. عمل پر کتنا قرآن میں آیا ہے، عمل ایک کام، اور کرنے والا کیا ہے، عامل. فاعل سے آتا ہے نا، فاعل، عامل کرنے والا. اب یہاں پہ عاملہ آ رہا ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا بنے گا، یہ مؤنث، ٹھیک ہے نا. عاملۃ ناصبہ یعنی عاملہ کام کرنے والی. صحیح. اب یہ یہاں پہ کام کرنے والی کیوں آئی بھلا، مطلب عامل کا ورڈ. لیکن یہ ہے کہ یہ گرامر کا ایک رول ہے. وجوہ یہ جب جمع آتی ہے غیر عاقل کی تو پھر وہ جو خبر ہوتی ہے وہ مؤنث میں آتی ہے. انشاءاللہ یہ آگے میں آپ کو جب شروع کریں گے ہم گرامر کا تو ساری چیزوں کی آپ کو ڈیٹیل دیتی جاؤں گی انشاءاللہ. اچھا ابھی فی الحال آپ اتنا چلتے چلیے. عاملہ عمل کرنے والی، یعنی کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. عمل کرنے والے چہرے جو ہیں. ناصبہ چہروں کی طرف یہ بات جا رہی ہے. ناصبہ جو ہے ناصبہ سے آ رہا ہے اس کا روٹ ورڈ. تھکنا، کوشش کرنا، یعنی کہ تھکے ہوئے. ویری جس کو آپ انگلش میں کہہ لیں، جو ہیں وہ لیبرنگ اور ویری جو فیسز، یعنی کہ حالت جن کی بری کام کر کے، ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ اور میننگ اس میں ہے، مبتلا درد یا اس طرح. بہرحال ہم اتنا ہی لیتے ہیں، تھکنا، کوشش کرنا. پھر آگے آ رہا ہے تسلا نار حامیہ، ٹھیک ہے. تسلا کا جو ورڈ ہے وہ سل سے آ رہا ہے. یہ پڑھا ہو نا واصلہ ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ الانفطار میں، یسلون. وصلہ کا مطلب کیا ہے، جوڑنا، جمع کرنا اور پہنچنا. جیسے عام عربک لینگویج میں کہا جاتا ہے واصلت القطار یا واصلت الحافلہ، کہ بس آ پہنچی یا ٹرین آ پہنچی. اسی طرح واصلہ کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی جب ہم کسی فوت شدہ شخص کے لیے یہ ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کا وصال ہو گیا. تو وصال کا جو ورڈ ہے واصلہ سے ہی آ رہا ہے. یعنی وصال ہو گیا کیا مطلب، کہ وہ جا پہنچا، وہ جا ملا اپنی اسی جگہ پہ جہاں سے وہ آیا تھا. تو تسلا کا معنی کیا ہوا، یعنی وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، ملیں گے، پہنچیں گے. تسلا پہنچیں گے. فعل مضارع ہے یہ. تا کا جو سائن ہے، یعنی پہلے جو تا آ رہی ہے 2 نقطوں والی، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. تو آپ کو میں نے ڈیٹیل دے دی، اس کی روٹ ورڈز بتا دیے. امید ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ ورڈ آئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی. جیسے یسلو، یسلونا، یہ ورڈ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئیں گے. اور یسلو کا مطلب ہے وہ ملاتے ہیں، وہ جوڑتے ہیں. جیسے سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، یعنی وہ لوگ جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس چیز کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے. اور اسی طرح افرمیٹیو لیٹر دیکھیں گے، یعنی فعل امر، تو اس کے لیے سل کا ورڈ آتا ہے. تو بہرحال آپ اس کو یعنی یسلون واصلہ یہاں سے یاد رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات رہے گی. نارن کا ورڈ آ رہا ہے. نارن تو سمپل ہے، آگ. حامیہ
جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی، بلیزنگ ہاٹ فائر جو ہے. تسقا من عین، تسقا جو ورڈ ہے وہ سقیہ سے آ رہا ہے، سقا سے. جیسے ہم قرآن کریم میں آپ سورۃ البقرہ میں بھی دیکھیں گے اور کہیں جگہ پہ بھی آتے ہیں، استسقا موسیٰ، پڑھا نا ہم نے، استسقا موسیٰ، پانی مانگا موسیٰ نے. تو یہ سقیہ آتا ہے نا، پانی پلانا. پھر اس میں آتا ہے سقیہ قلبہ عداوہ، دل کا دشمنی سے بھرنا. لیکن بہرحال ہم یہاں پہ اس کو جو ہے وہ تسقا من عین آنیہ، یہاں پہ یہی معنوں میں آئے گا کہ ان کو پلایا جائے گا، پانی دیا جائے گا ان کو. یہ پیسو وائس میں آ رہا ہے، اوپر پہلے پیش آ رہی ہے نا تسقا، پیسو وائس فعل مجہول ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا آ رہا ہے، تسقا من، ایسے چشمے سے، آنیہ جو ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی جو ہوگا وہ اس چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا. پھر آگے ہے لیسا. لیسا کا مجھے میرا خیال ہے پیچھے بھی میں نے بتایا، لیسا کا مطلب یہ حروف نافیہ میں آ رہا ہے اور اس کا مطلب ہے ہرگز، ہرگز نہیں. حروف نافیہ میں آپ نوٹ بک پہ لکھ لیجئے، لم بھی آئے گا اور جو ہے لیسا بھی آئے گا اور لن بھی آئے گا، لام اور نون. ٹھیک ہے، لن بھی آئے گا. لم، لیسا، لما اور لن، یہ 3-4 حروف ہیں، یہ حروف نافیہ میں آئیں گے. ٹھیک ہے، کہیں پہ آپ لن کا ورڈ پڑھیں گے، لن ندخلہا، جہاں پہ ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے. پھر ٹھیک ہے، پھر لما، تم نے کیوں ایسے کیا. پھر لم، ہرگز نہیں. یہ ساری چیزیں یہ حروف نافیہ ہیں. لیسا کا جب آئے گا ورڈ تو آپ سمجھ آئیے اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، لیسا لہم. اب لا کا جو ہے، جو لام ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ میں سے جو بھی سمجھ لے گا نا اور اس کو نوٹ ڈاؤن کر لے گا، اپنے لیے یہ بڑی خیر جمع کرے گا. اور اگر نہ سمجھ آئے تو پھر پوچھیے، میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، اس لیے میں نے بولا نوٹ بک بھی رکھیے. لیسا لہم، لام کو علیحدہ کیجیے اور ہم کو علیحدہ کیجیے پلس کر کے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جو لام ہے نا، لام لکھ لیجیے. لام فور کے لیے آ رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا دس از فار یو، فور کا ورڈ یہ اس کے لیے ہے. اور ہم جو ہے وہ جمع کا ہے، جمع غائب، غائب کا صیغہ ہے، یہ جمع مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ، تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے ہم، لہم، ان کے لیے. صحیح ہو گیا، ہم جمع کا صیغہ. صحیح. اب لکھ لیجئے لا اور ہم علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو لکھیے اور ان کے نیچے میننگ لکھیے. انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں تھوڑی ایک پارے کو جم کے پکڑ لیجئے، انشاءاللہ پھر بڑی آسانی ہوگی. اور ہم یہ ضمائر میں سے ہیں. ٹھیک ہے، میں وہ ڈیٹیل بعد میں دوں گی. چلیے آگے چلتے ہیں. طعام، کھانا، الا، بٹ، سوائے، بٹ یعنی کہ کچھ نہیں ہوگا. کیا ہے بٹ، من دریغ، جو خاردار جھاڑیاں، تھورنی پلانٹ جسے آپ کہہ لیں، وہ چیز ہے. اب آگے چلتے ہیں. لا یسمنو، نہ ہی وہ ان کو کوئی، یسمنو سمن سے آتا ہے یہ ورڈ، کہ کوئی موٹاپا یا ان پہ کوئی چربی آئے گی اس سے. یعنی کہ دیکھیں جو خوراک جو انسان کھاتا ہے اس سے اس کی صحت بنتی ہے نا، تو لیکن اس میں یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. ولا یغنی، پھر وہی چیز آ رہی ہے، نہ اس کو موٹاپا دے گی اور نہ یغنی. غنی سے، یعنی غنا کا جو ورڈ ہے پیچھے بھی میرا خیال شاید ہم نے کیا ہو، یعنی کہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، اس کو کسی چیز، اس کا کفایہ نہیں کرے گی وہ چیز. من جو، کس سے، بھوک سے. جو کیا ہے، جو کا ورڈ بھوک. ٹھیک ہے، آگے چلیے. پھر وہی بات آ گئی وجوہ ہوئی، اب میں نے اوپر بتا دیا تھا. یومئذ، اس دن. ناعمہ جو ہے وہ ناعمہ کا ورڈ نعمہ سے آ رہا ہے، نون عین میم. نعمہ، نعمہ ہوتا ہے نرم، ملائم. یہ کتنے معنی اس میں آئیں گے. خوشحال، عمدہ زندگی کا ہونا. اور ویسے یہ کبھی عام لینگویج میں یہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں نائمہ کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں نرم. اور اس میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ سافٹ چیز کو نا کہتے ہیں، سافٹ چیز کو یہ نائمہ ہے، یہ نرم ہے. اور دوسرا پھر عمدہ، یہاں پہ کیا آئے گا آپ دیکھیں ذرا، اس میں آئے گا نائمہ یعنی کہ عمدہ زندگی کا ہونا، اچھی خوشحال زندگی کا ہونا. صحیح. اور یہاں پہ نائمہ ان کے چہرے، یعنی کہ ان کے چہروں سے خوشحالی اور عمدگی جو ہے تر و تازگی چھلکتی ہوگی. ٹھیک ہے، آگے ہے لسعیہا راضیہ. لسعیہا یعنی وہ اپنی کوشش پر، اپنے نیک اعمال کو کرنے پر خوش ہوں گے اور ان کی سعی مشکور ہوگی.
اگلی آیت ہے فی میں پریپوزیشن ہے، جنتن جنہ باغ، ایک باغ، اور جنہ کے معنوں میں چھپی ہوئی چیز بھی آتی ہے. یہاں پر یہ واحد کا صیغہ ہے، جبکہ قرآن کریم میں اس کی جمع جناتن بھی آتی ہے. اگلا ورڈ ہے عالیہ. عالیہ کا جو ورڈ ہے پیچھے ہم نے علیون میں پڑھا تھا، ذرا دہرا بھی رہی ہوں آپ کے لیے، سورۃ المطففین میں پڑھا تھا نا علیون. یہ وہی چیز ہے، وہیں سے یہ اس کے روٹ ورڈ سے یہ آ رہا ہے. عالیہ یعنی کسی چیز کا بلند حصہ. علیون کا بھی ورڈ جو نا اعلیٰ سے آتا ہے نا، اعلیٰ ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ چیز، یعنی کہ سب سے اوپر کی چیز، سب سے ٹاپ کی چیز. تو یہ اس کا روٹ، یہ الفاظ اسی روٹ ورڈ کے ارد گرد گھومتے ہیں. ایک 3 روٹ ورڈ ہوتا ہے لیکن اس کے ارد گرد کتنے ڈھیر الفاظ لگ جاتے ہیں. اب عالیہ بھی کسی چیز کا بلند حصہ، وادی کا، اور لغوی معنوں میں وادی کا وہ بلند حصہ جہاں سے پانی گرتا ہے. عالیہ مطلب اونچی چیز. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں لا تسمعوا فیہا لاغیہ. لا میں نہیں، تسمعوا سنیں گے وہاں اس میں، فیہا لاغیہ. لاغیہ جو ہے لغو سے آ رہا ہے. یہ قرآن کریم میں بھی آیا نا کتنی جگہ پہ، یعنی کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ آتا ہے قرآن کریم میں، یہ آیت ہے. لہو کا ورڈ کئی جگہ پہ آیا ہے. تو یہ اور لاغیہ یہاں پہ جو یہ لغو اسی چیز سے آ رہا ہے کہ فضول بے تکی باتیں، فحش فضول باتیں، وہ وہاں پہ یہ چیز وہ نہیں سنیں گے. فیہا یہ ورڈ بھی 2 الفاظوں کا مجموعہ ہے، فی پلس ہا. فی کیا ہے؟ پریپوزیشن، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ان میں. اور ہا کیا ہے؟ ہا پرسنل پروناؤن ہے، یعنی ضمیر ہے، اور یہ ضمیر مؤنث کے لیے، فیمینن کے لیے یوز ہوگی. اور یہاں پر ہا کی ضمیر کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ جنت کی طرف، کہ جنت میں وہ لغو باتیں نہیں سنیں گے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. فیہا فی میں، ہا اس میں یعنی جنت میں، عینٌ جاریہ. عینٌ یہ ورڈ اسم و جنس ہے، یعنی اس کا معنی متعدد چشمے ہوں گے، یعنی ایک سے زیادہ چشمے ہوں گے. تو عینٌ کا ورڈ کیا ہے؟ یعنی یہ اسم و جنس ہے، یعنی یہاں پر ایک چشمہ مراد نہیں بلکہ زیادہ سارے چشمے مراد ہیں. جاریہ ایسی نہر کو کہتے ہیں جو کبھی خشک نہ ہو، یعنی یہ بات اس کے لغوی معنوں میں آ رہی ہے. اور یہ ورڈ جرا سے آ رہا ہے جس کا مطلب ہے دوڑنا، بہنا. ٹھیک ہے. آگے فیہا پھر وہی بات آ گئی. اب آپ کو میں نے بتا دی کس طرح آپ نے اس کو سیپریٹ کر کے دیکھنا ہے. فیہا سرورم. سرور جو ہے وہ سریر کی جمع ہے. سریر کیا ہے؟ جیسے بیڈ، چارپائی، یہ اس کی جمع ہے سرور. مرفوعہ رفع سے آتا ہے، را فا عین، رفع. یہ میرا خیال شاید ہم اردو میں بھی رافع کا ہم نام رکھتے ہیں نا کبھی بچوں کے، تو اس میں یہ بھی اسی سے آ رہا ہے، جو ہے رفع یعنی کہ اونچی چیز، اور مرفوعہ یعنی بلند کی ہوئی اونچی جگہ، یعنی سرور مرفوعہ بلند وہ تختوں پہ ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ اکواب. اب اکواب کا جو ہے وہ کوب سے آ رہا ہے. کوب کی یہ جمع ہے. کوب ہوتا ہے نا کپ، یہ ان کے آپ دیکھیں چیک کریں گے عربی کے، تو اس سے بڑے سمپل سے الفاظ جو، تو اس کی وہ لیکن تھوڑی جمع جب آتی ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. پھر کوب کی جمع اکواب، یہ جو کپس ہیں. موضوع رکھے ہوئے، یہ دا سے آتا ہے ورڈ، دا اور عین، دا سے یو دیو کا بھی ورڈ آ گیا ہے. جیسے سورۃ طلاق میں آپ پڑھ رہی ہیں نا اردعنا، اور پھر یدعنا کر کے آتا ہے نا وہ رکھنا، اس کا مطلب ہے دا سے. میں دوسری صورت کی پاس آپ کو لے کے جاتی ہوں، کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ ایک سورہ کے جو ورڈ ہیں دوسری سورہ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، پھر آپ کہا کچھ اور آپ کو مزید کلیئرنس جو ہے نا وضاحت ملے گی.